اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 17 سے 20 تک تلاوت کی گئی ہے، 17 to 20 یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بدکاری رواج پائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، تو وہ تمہیں سخت عذاب دیتا۔ حضرات گرامی، یہ گفتگو جو ماقبل سے چل رہی ہے، اس سے پہلے سے جو چل رہی ہے، وہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک شاندار اصول بیان کرتی ہے کہ کیسے ایک معاشرہ، ایک سماج اچھا ہو جائے، گھر کا ماحول اچھا ہو، سماج کا ماحول اچھا ہو، پورے ملک کا ماحول اچھا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کون سے قدم اٹھانے پڑیں گے، کون سے اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے؟ تو اب جو زنا کی بات آئی، تہمت لگانے کی بات آئی، اللہ نے اس کو منع کیا کہ خبردار کوئی کسی کے اوپر بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی تہمت نہ لگائے، اور اگر وہ کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ لے کر آئے، اور اگر ایسا وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اپنی پیٹھ پر کوڑے کھانے کے لیے تیار رہے، اور وہ مردود الشہادہ قرار پائے گا، اس کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ کی نگاہ میں وہ انتہائی گیا گزرا اور بہت ہی ناپسندیدہ شخص ہوگا۔ یہ سارے احکامات اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت کی کہ کیسے تم ہر بات پر یقین کر لیتے ہو بغیر تحقیق کیے؟ کوئی نے کوئی بات کہہ دی اور تم نے اس پر یقین کر لیا، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی غور و فکر ہے، بس ایک سے سنا، پھر تم نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، اور اس طرح برائی کا چرچا پورے معاشرے کے اندر پھیل گیا، اور اس بیچارے کا کردار داغدار ہو گیا۔ تو ان ساری باتوں سے منع کیا گیا۔ گزشتہ ساری آیات کی تفسیر میں یہ باتیں گزر چکی ہیں، اور اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو، جو باتیں ہوئی تھیں کہ عبداللہ ابن ابی نے، جو ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان ابن معطل پر بدکاری کا الزام لگایا، نعوذ باللہ، اور تمہاری زبانوں نے بغیر تحقیق کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، ایک چرچا دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے۔ تم کو تو کہنا چاہیے تھا کہ تم گواہ لے کر آؤ، اور اگر تم گواہ نہیں لاتے ہو تو پھر تم جھوٹے ہو، مکار ہو، مگر تم نے بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ تو انتہائی نامناسب اور نازیبا بات ہے۔ اب اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ اب کبھی یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ اگر تم مومن ہو، اگر شان ایمانی تمہارے اندر ہے،
تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم برائیوں کو پھیلاؤ مت، صرف کانوں سے سن کر اپنی زبان سے بیان مت کرو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، کیسے تم نے کسی پر الزام لگا دیا؟ اور اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ عورتوں کے اندر یہ بڑی بیماری ہے، کسی کو کسی سے بات کرتے دیکھ لیا بس فوراً متہم کر دیا کہ ارے فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ کسی کے کردار کو داغدار کرنا، یہ تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ تو ان باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ اس زبان کی وجہ سے آدمی جہنم کی گہرائیوں میں جا کر گر پڑتا ہے، اللہ کا بہت ہی مغضوب ٹھہرتا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ قرار پاتا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ غلطی اب دوبارہ مت کرنا۔ اور تمام مومنین سے نصیحت کی جا رہی کہ خبردار اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، خبردار کسی کے اوپر تہمت مت لگانا، کسی کے اوپر الزام مت لگانا، کسی کے اوپر بہتان مت لگانا، بغیر تحقیق کے بات کو آگے مت بڑھانا، بغیر تحقیق کے گفتگو مت کرنا۔ اور فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے ان آیتوں کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر صاف صاف باتیں کر دی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور بہت جانکار ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ اس نے جو احکامات دے دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرو اور سچے پکے مومن بن کر سامنے آؤ۔ یہ تمہاری زندگی امتحان کی ہے، اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤ، اس امتحان میں پاس ہونے کی تیاری کرو۔ لہٰذا اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو۔ یہ تمہاری زبان بہت سوچ سمجھ کر بولے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ گندگی، فحش چیزیں لوگوں میں، ایمان والوں میں فروغ پا جائے، پھیل جائیں۔ ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے کچھ لوگ فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ گندی بات کو۔ زیادہ تر اس سے مراد زنا ہوتا ہے، لیکن زنا ہی مراد نہیں، بدکاری ہی مراد نہیں ہے، بلکہ فحش چیزیں، گندی چیزیں، پورن چیزیں، بہت ساری چیزیں اس سے مراد ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو جائیں، دماغی لحاظ سے سن ہو جائیں، ان کے اندر برائیاں پیدا ہو جائیں، ایمان کے تقاضے باقی نہ رہیں، ایمان کی قوت باقی نہ رہے، ایمان کی طاقت باقی نہ رہے، اللہ سے مضبوطی کے ساتھ تعلق باقی نہ رہے، یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں بلکہ ناپسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور اس کے لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں میں گندگی عام کریں، فحش چیزیں، گندی چیزیں عام کر دیں مسلمان سوسائٹی میں۔ نوجوان بچے ابھی بھی نئے نئے نوجوان ہوئے ہیں، ابھی نئے نئے جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، ابھی بلوغت کی عمر کو آئے ہیں، ان کے ذہن کے اندر ایک ابال پیدا کر دیا جائے، گندی تصویریں دکھاؤ، زنا کے مناظر دکھاؤ، فحش اور گندی حرکتیں دکھاؤ، لٹریچر کے ذریعے سے، پڑھنے کے ذریعے سے، ٹی وی سیریل کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، میگزین کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے گندی گندی چیزیں دکھاؤ کہ ذہن جلدی لپکتا ہے ان چیزوں کی طرف، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر سے گناہ کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو ایک عام سی بات معلوم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سماج ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ دیکھنے والا اپنی اخلاقی حیثیت کھو بیٹھتا ہے، اس کے اندر اخلاقیات باقی نہیں رہتی، اس کا ذہن گندا ہو جاتا ہے، اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتا ہے، اپنی جوانی کو تباہ کر بیٹھتا ہے، گندے گندے خیالات سے اس کا دماغ بھر جاتا ہے۔ اب کہاں تقوی کا نور آئے گا؟ کہاں ایمان کا نور پھوٹے اور کیسے اس کے دل کو روشن کرے؟
اور کیسے اس کا تعلق اللہ کی طرف بڑھے. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہوں کے اندھیاروں نے، ظلمات نے اس کے دل کو گھیر رکھا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے گندگی پھیلے. اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ خبردار، برائیوں کو مت پھیلاؤ، گناہوں کو مت پھیلاؤ، ان گندگیوں کو مت پھیلاؤ، ورنہ تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تم نہیں سمجھتے ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. ایک ہرے بھرے پودے کی جڑوں کو تم کاٹ رہے ہو اور اس کے سکھانے کی کوشش کر رہے ہو. میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اپنے بچوں سے بھی، نوجوان لڑکوں سے بھی، اور تمام خواتین، مرد و حضرات سب سے، کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی گندی چیز کو آگے مت بڑھائیے، گندی چیز کو فارورڈ مت کیجیے. ایسے جو گندے چٹکلے، گندے جوکس، یا گندی تصویریں، یا گندے ویڈیو جو فحش ہوں، فحش مناظر لیے ہوئے ہوں، یا گناہوں کو پھیلانے والے ہوں، دل اور دماغ سے گناہوں کے اثر کو کم کرنے والے ہوں، اس کی گندگی کو کم کرنے والے ہوں، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت کو کم کرنے والے، کبھی مت آگے بڑھاؤ. یہ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تم نے تو اس کو آگے بڑھا دیا، اب وہ کہاں سے کہاں پہنچے گا تمہیں کیا معلوم. کتنا گناہ تمہارے سر کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. تم اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، یہ پوری دنیا میں پھیلتا جائے گا. ایک دوسرے سے لوگ فارورڈ کرتے جائیں گے. تو ان سب کا گناہ تمہارے اوپر آئے گا، کیونکہ تم نے اپنے ایک سوئچ کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا تھا. اگر تم فوراً ڈیلیٹ کر دیتے، اس کو ختم کر دیتے، تو بات وہیں سے دب جاتی. لہذا اس کا بہت خیال رکھو، معاشرے کے اندر یہ برائیاں، گناہ نہ پھیلنے پائیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس کے کیا کیا خطرناک نتائج ہوں گے، تم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا اس آیت نمبر 20 میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لولا کا جواب یہاں پوشیدہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت رؤوف و رحیم ہے، تو اب یہ بات یہاں پر پوشیدہ ہے، وہ کہ تمہیں سزا ملتی، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سزا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا نہیں دی، تمہیں معاف کر دیا. تو اللہ کی اس معافی کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اس کے حضور گر جاؤ، توبہ کر لو، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم اپنی ایک نئی زندگی شروع کرو. سارے گناہوں سے معافی مانگ لو اللہ کے سامنے، سارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے معافی مانگ لو، اور یہ طے کر لو کہ آج سے ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، جس میں مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشی حاصل کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی ہے، مجھے نیک کام کرنا ہے، اور آج سے اپنی زندگی شاندار بنانی ہے. اللہ بہت مہربان ہے، اس قدر رحمان و رحیم ہے، اس قدر رؤوف و رحیم ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں ایک نئی زندگی دے رہا ہے کہ تمہارے اوپر اب کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم ایک شاندار زندگی شروعات کر دو آج سے، ایسی زندگی جو اللہ کو پسندیدہ ہے. تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا، تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. تم عزم کرو اور حوصلہ کرو، اور اللہ کے سامنے گر جاؤ، توبہ اور استغفار کرو، اور آج سے نئی زندگی کی شروعات کرو. ایمان والی زندگی، ایمان کے نور سے منور والی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والی زندگی، گناہوں سے برائیوں سے دور زندگی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.